السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. الحمدللہ آج دعوت و تبلیغ کی ہماری کلاس نمبر 52 ہے، جس کے اندر نماز کا بیان چل رہا ہے، اور اس میں آج کا ٹاپک ہے موضوع پر مسح اور تیمم. انشاءاللہ اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. پچھلے دروس کے اندر الحمدللہ ہم لوگوں نے جب سے ارکان اسلام کا بیان شروع کیا، کئی باتیں آپ کے سامنے آئیں، کئی باتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا، جس کے اندر ہم نے طہارت کے تقریباً پورے باب کو جان لیا. طہارت کسے کہا جاتا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے، وضو اور غسل کے فرائض واجبات کیا ہیں، پھر کن چیزوں سے وضو غسل ٹوٹتا ہے، یہ تقریباً ساری چیزیں آپ کے سامنے الحمدللہ آ گئیں. اب آج ہمارا ٹاپک ہے موضوع پر مسح. آپ جانتے ہیں کہ عربی کے اندر دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں موضوع کے لیے. ایک خف، ایک ورڈ جو یوز کیا گیا ہے وہ یہ خف، اور ایک جورب. خف اور جورب، خافا خف، اور جورب آتا ہے جیم واو را اور با سے، جورب. یہ دو ورڈ استعمال کیے جاتے ہیں عام طور پر. خف کا مطلب ہوتا ہے چمڑے کے موزے، چمڑے کے وہ موزے جو ٹخنے کے اوپر تک کے حصے کو ڈھانک لیں. چمڑے کے وہ موزے جو ٹخنے کے اوپر تک کے حصوں کو ڈھانک لیں انہیں خف کہا جاتا ہے. اور جورب عام طور پر کہا جاتا ہے اونی موزوں کو، جو ہم لوگ پہنتے ہیں نا، دھاگوں سے بنے ہوئے موزے، اون والے موزے، انہیں جورب کہا جاتا ہے. موضوع پر مسح کرنا شریعت مطہرہ کا ایک حکم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے کہ آپ نے اپنے موضوع کے اوپر مسح کیا. یقیناً یہ بات ہے کہ اس دور کے اندر زیادہ جو چلن تھا وہ چمڑوں کے موضوع کا تھا، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ اونی موزے نہیں پائے جاتے تھے، اونی موزے بھی پائے جاتے تھے، اونی موزوں کا بھی استعمال ہوتا تھا. جیسا کہ آپ حدیث لکھ لیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 274، صحیح مسلم حدیث نمبر 274. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں، آپ کے صحابی کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے موزوں پر اور اپنے امامے پر مسح کیا. سر پر جو امامہ پہنا جاتا ہے نا، اگر امامہ آپ نے پہن رکھا ہے تو اس کے اوپر بھی مسح ہو سکتا ہے، اور اسی طریقے سے موزوں کے اوپر آپ نے مسح کیا. حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موزے اور اپنے امامے کے اوپر مسح کیا، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ موزے کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے، موزے کے اوپر مسح کرنا چاہیے. پر مسئلہ ہمارے یہاں پر جو اختلاف ہے وہ چمڑے کے موزوں کو لے کر نہیں ہے. ہمارے یہاں اختلاف ہے انہی موزوں کو لے کر جو ہم لوگ پہنتے ہیں، دھاگے سے بنے ہوئے، اون سے بنے ہوئے جو موزے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف ہے کہ اس پر مسح کیا جا سکتا یا نہیں کیا جا سکتا. تو راجح قول کے مطابق، صحابہ کرام کے عمل کے مطابق، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے موزوں پر مسح کیا. آپ جب یہ سوال لکھیں کیا انہی موزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے، تو آپ لکھیں گے کہ خود اللہ کے نبی نے، آپ کے صحابہ نے یقیناً ان موزوں کے اوپر مسح کیا، اس لیے ہم اس پر مسح کر سکتے ہیں. انہی موزوں کے اوپر مسح کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان موزوں کے اوپر مسح کیا، اور یہ آپ کا طریقہ مبارک تھا کہ آپ ان موزوں کے اوپر مسح کیا کرتے تھے. گرچہ اس دور کے اندر زیادہ چلن چمڑے کے موزوں کا تھا، پھر بھی اگر آپ نے نارمل جو موزے پہنے ہیں اگر ٹخنے کے اوپر تک ڈھکے ہوئے ہیں تو آپ اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں. بس یہ شرط ہے کہ ٹخنے کے اوپر کا ہونا چاہیے، ورنہ آج کل جو ایک موزے چلتے ہیں نا جو صرف تلے کے اوپر ہوتے ہیں، نیچے نیچے پہنے جاتے ہیں، اس پر مسح نہیں ہوگا. مسح کے لیے شرط ہے کہ ٹخنے تک کا حصہ کم سے کم ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. تو ٹخنے تک کا حصہ اگر ڈھکا ہوا ہو تو ایسے موزے کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے صحابہ کا عمل اس سلسلے کے اندر موجود ہے. اب ہیڈنگ آئے گی موزوں پر مسح کرنے کی شرطیں کیا ہیں. موزوں پر مسح کرنے کی
शर्तें क्या हैं? नंबर 1, मोजा पहनने के पहले आदमी ने अच्छी तरह वुजू बनाया हो और पैरों को धोया हो, पहली शर्त है। मोजा जब आप पहने तब आप बावजू होना चाहिए, यानी आपने वजू किया, पूरे जिस्म के आज़ा को धोया, जो वजू के आज़ा होते हैं, पैरों को धोया, उसके बाद मोजा पहना। अब अगर वजू टूट गया तो आप डायरेक्टली उसके ऊपर मसा कर सकते हैं, उसको खोलने की जरूरत नहीं है। पर शर्त यह है कि आपने उसको वजू करके पहना हो। अगर बिना वजू के आपने मोजा पहना है तो आप उसके ऊपर मसा नहीं कर सकते। वजू अगर टूट जाएगा तो आपको मोजों को खोलना होगा और खोलने के बाद आप उसके ऊपर मसा करेंगे। तो मोजों के ऊपर मसा करने की पहली शर्त यह है कि मोजा पहनने के पहले अच्छी तरीके से वजू बनाया हो, तब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तब आप मसा कर सकते हैं, नहीं तो आप मसा नहीं कर सकते। नंबर 2, मोजा नजिस या गंदा ना हो। भाई मोजा जो आप पहन रहे हैं उस पर कोई गंदगी लगी ना हो। और नंबर 3, टखने के ऊपर तक के हिस्से को ढांकने वाला हो। टखने के ऊपर तक के हिस्से को ढांकने वाला हो, यानी ऐसा ना हो कि आधा खुला है, नीचे का हिस्सा खुला, आप उसके ऊपर मसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। मसे के लिए शर्त होती है कि वो आपके पूरे उस हिस्से को, पैर को, टखने तक के कम से कम हिस्से को ढांकने वाला होना चाहिए, तब आप उसके ऊपर मसा कर सकते हैं। तो मसा करने की ये शर्तें 3 मैंने आपको बता दी। अब अगला पॉइंट है, कब तक मसा किया जा सकता है, यानी मसा करने की मुद्दत कितनी है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने सुबह मोजा पहना, तो अब मैं कब तक मसा कर सकता हूं, मुद्दत क्या है, कितने वक्त तक मसा किया जा सकता है। तो यकीनन शरीयत मुतहरा ने इसकी मिकदार भी हमको बताई है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 276, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकीम यानी घर पर रहने वाले के लिए 1 दिन 1 रात और मुसाफिर के लिए 3 दिन 3 रात का वक्त मुकर्रर किया। यानी अगर आप मुकीम हैं, घर पर हैं, अपने कहीं सफर पर नहीं है, तो आप 24 घंटे तक एक ही मोजे के ऊपर मसा कर सकते हो। कितनी बार भी वजू बनाओ आप मसा कर सकते हो, आपको बार बार उसे खोलने की जरूरत नहीं है। और अगर आप सफर पर हो, सफर की हालत में हो, तो 3 दिनों तक 3 दिन 3 रात तक आप एक ही मोजे के ऊपर मसाह कर सकते हैं। यह दलील है सही मुस्लिम हदीस नंबर 276 कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकीम के लिए 1 दिन 1 रात और मुसाफिर के लिए 3 दिन 3 रात मुकर्रर किया कि वो उसके ऊपर मसाह कर सकता है। हमारे यहाँ बड़ा इसको लोग अच्छा नहीं समझते, बुरा समझते हैं। अब मिसाल के तौर पर आप सुबह अपने घर से निकल रहे हैं, आपने अच्छी तरीके से वजू बना लिया, पैरों को धो लिया, फिर मोजा पहन लिया, अब आप ऑफिस में हैं, दुकान पर हैं, कहीं भी किसी भी जगह है, मोजा उतारने की जरूरत नहीं। वजू टूटा, पूरे आज़ाए वजू को धोइए, पैर के ऊपर मसा कर लीजिए, आपके लिए वो काफी है। अब अगला पॉइंट लिखेंगे, मोजे पर मसा का तरीका क्या है। मोजे पर मसा करने का तरीका क्या है। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 162, सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 162, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोजे के ऊपर मसह करते देखा। हजरत अली इब्न अबी तालिब कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोजे के ऊपर मसाह करते देखा। और इसी तरीके से दूसरी रिवायत भी लिख लीजिए, सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 551। मैं तरीका भी एक बार और बताऊंगा आपको, पहले दलीलें लिख लीजिए। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 551। अब सिफत आप लिखिए, तरीका यह होगा कि इंसान अपनी उंगलियों को पानी से गीला करेगा, इंसान अपने दोनों हाथों की उंगलियों को पानी से गीला करेगा, सीधे हाथ को सीधे मोजे के ऊपर की तरफ फेरते हुए ऊपर लाएगा और उल्टे हाथ को उल्टे मोजे की तरफ नीचे से ऊपर करता हुआ लाएगा। यानी जो ऊपर का हिस्सा है पैर का, उस पर नाखून से शुरू करके ऊपर तक लेकर आएगा, फेरते हुए उन उंगलियों को। यह तरीका है मसा करने का, सीधे पैर पर सीधे हाथ से, उल्टे पैर पर उल्टे हाथ से। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को गीला करेगा,
پھر اس کے بعد سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کو سیدھے پیر پر رکھے گا, ناخنوں سے سٹارٹ کر کے اوپر تک لے کر آئے گا, اور اسی طریقے سے الٹے والے پیر پر اسی جگہ سے شروع کرے گا اور اوپر تک لے کر آئے گا. یہ اس کا مسح ہو گیا. اب اس کے بعد وہ نماز ادا کر سکتا ہے, اپنے عمل کر سکتا ہے, کسی چیز میں کسی طرح کے حرج والی بات باقی نہیں رہے گی. یہ موضوع پر مسح کرنے کا طریقہ ہے, صفت ہے, کیفیت ہے کہ موضوع پر مسح کیسے کیا جائے گا. اب اس کے بعد مسح کیسے ٹوٹتا ہے؟ بھئی ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ جیسے وضو ٹوٹتا ہے ویسے مسح بھی ٹوٹتا ہے کیا؟ کسی وجہ سے مسح ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ تو ہاں, مسح ٹوٹنے کی بھی کچھ وجہ ہوتی ہے. موزوں پر مسح کیسے ٹوٹتا ہے؟ تو اس میں لکھیے نمبر 1, اگر موزے اتار دیں گے تو مسح ٹوٹ جائے گا. موزے اتارنے سے مسح ٹوٹ جاتا ہے. اسی طریقے سے نمبر 2 میں لکھیے جتنی چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے. وضو سے مراد مطلب جنابت, حیض اور نفاس, یعنی جس میں غسل واجب ہو جاتا ہے. وہ نارمل وضو ٹوٹنا نہیں, آپ یا تو لکھ ہی لیجئے. پوائنٹ نمبر 2, جنابت, حیض اور نفاس. کیونکہ عام جو وضو توڑنے والی چیزیں ہیں جیسے پیشاب ہے, سبیلین سے کچھ خارج ہونا ہے, ایسی چیزیں جن سے صرف وضو ٹوٹتا ہے, اس سے مسح پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کر سکتے ہیں, جیسے آپ کا ہوا خارج ہو گئی, وضو ٹوٹ گیا, آپ گئے وضو بنا لیجئے, پیر پر مسح کر لیجئے, کام پورا ہو جائے گا. پر اگر جنابت ہو گئی یا حیض اور نفاس آ گیا تو صورت کے اندر تو جب فراغت ہو اس کے بعد غسل ہوگا, باقاعدہ پورا غسل کرنا پڑے گا. اور تیسری چیز, مدت پوری ہو جانے پر, مدت ٹائم پورا ہو جانے پر, جو میں نے آپ کو بتایا, مقیم کے لیے 1 دن, مسافر کے لیے 3 دن. اب اگر آپ نے موزہ پہنا, پورا 1 دن مسح کر لیا, جیسے ہی 1 دن مکمل ہوگا ویسے ہی آپ کا مسح ٹوٹ جائے گا. اب آپ کو وضو بنانا ہوگا مسح کی مدت پوری ہو جانے پر. میں سمجھتا ہوں باتیں کلیئر ہو گئی ہوں گی انشاءاللہ. جو یہ میں نے ابھی تک کے پوائنٹ بتایا اس کے اندر آپ کو تقریباً یعنی مسح علی الخفین, موزوں پر مسح کے تعلق سے میں نے چیزیں آپ کو بتا دی. اب یہاں پر ایک چیز لکھ لیجئے, اگر موزہ ٹخنے سے نیچے کا ہو یا بہت زیادہ پھٹا ہوا ہو تو کیا اس پر مسح ہو جائے گا؟ اگر موزہ ٹخنے کے نیچے کا ہو یا بہت زیادہ پھٹا ہو تو کیا اس پر مسح ہو جائے گا؟ تو اس پر مسح نہیں ہوگا, اس پر آپ کو کھول کر وضو بنانا پڑے گا. جیسے آج کل چلتے ہیں تلے والے موزے, ٹخنے کے نیچے والے موزے, انتہائی زیادہ پھٹا ہوا کہ پورا پیر بالکل باہر ظاہر ہو رہا, تو اس کے اوپر پھر مسح نہیں ہوگا. اس کے اوپر آپ کو نئے سرے سے وضو بنانا ہوگا. یہ ہوئے کچھ مسح کے احکامات. مسح کے احکامات, مسح علی الخفین کے احکامات, کہ جس کا لحاظ ایک مومن کو, ایک مسلمان کو ہر حال کے اندر کرنا ہوتا ہے, سمجھنا ہوتا ہے, اس کے مطابق اسے اپنے سارے اعمال کرنا ہوتے ہیں. یہ مسح علی الخفین کا مسئلہ چل رہا ہے, جو میں نے تقریباً جتنی چیزیں اس کے اندر آ سکتی تھی ان کو لے کر آپ کے سامنے واضح کر دیا, جس میں آپ کو پتا چل گیا خفین کسے کہا جاتا ہے, کرنے کی دلیل کیا ہے, شرطیں کیا ہیں, کب تک کر سکتے ہیں, طریقہ کیا ہے, اور کن چیزوں سے مسح ٹوٹ جاتا ہے. تقریباً جتنے خفین کے مسائل تھے وہ آپ کے سامنے آ گئے. اگلا ہمارا ٹاپک ہے آج کا تیمم. تیمم, اب تیمم کسے کہا جاتا ہے تو اس کی تعریف لکھ لیجئے گا. ہتھیلیوں کو مٹی پر مار کر, چہرے اور ہاتھ پر پھیر کر پاکیزگی حاصل کرنے کو تیمم کہا جاتا ہے. ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو مٹی پر مار کر منہ اور چہرے پر پھیرنے کو تیمم کہا جاتا ہے. یہ ورڈ آپ نے سنا ہوگا, ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. وضو اور تیمم, تیمم کا لفظ استعمال ہوتا ہے, تیمم ہم لوگ کہتے ہیں, تیمم کا ذکر ہم لوگ کرتے ہیں. تو تیمم کا طریقہ تو میں یقیناً آپ کو آگے بتاؤں گا, پر جیسے ہم نے ہر چیز کے مسائل کو مختصر کے اندر سمجھا, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں بہت ڈیٹیل میں بتا نہیں رہا ہوں, ورنہ وضو کے اندر نہ جانے کتنے اور مسائل ہو سکتے تھے. ہم لوگ یہاں پر انتہائی زیادہ شارٹ میں اہم مدوں پر بات کر رہے ہیں تاکہ باتیں زیادہ آپ تک پہنچ جائیں انشاءاللہ. تو تیمم کسے کہتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا. اب اس کے بعد اگلا پوائنٹ ایک لکھ لیجئے کہ تیمم صرف امت محمدیہ کو عطا کیا گیا. یہ دیکھیے کتنے فخر کی بات ہے ہمارے لیے. ہم سے پہلی امتوں کو
اللہ رب العالمین نے تیمم کا مسئلہ عطا نہیں کیا، یعنی آسانی عطا نہیں کی تھی کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ پڑ جائے، کوئی ایسی دقت آ جائے کہ پانی نہ ملے تو اس صورت کے اندر تم تیمم کر کے بھی کام چلا سکتے ہو. ایسا اللہ رب العالمین نے آسانی ہم سے پہلے امتوں کو نہیں عطا کی. ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو یہ آسانی عطا کی کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے اتنی آسانی رکھتا ہے کہ اگر ہمیں پانی نہ بھی مل پائے تو ہم تیمم کر کے بھی اپنے آپ کو پاک کر سکتے ہیں، اپنی عبادات کو عطا کر سکتے ہیں، ادا کر سکتے ہیں. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ایک مومن کو کسی بھی حال میں اپنی عبادتیں چھوڑنا نہیں چاہیے، عبادتیں چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ شریعت مطہرہ نے ہم پر کتنی آسانیاں کر دی ہے، کتنا آسان دین ہمیں اللہ رب العالمین نے دے دیا ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی عبادت نہ کرے، اس کے بعد بھی اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو بڑا ناشکرا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے. تو آپ نے نیکسٹ پوائنٹ یہ لکھا کہ تیمم صرف امت محمدیہ کی خاصیت ہے. اس کی دلیل آپ لکھ لیں سورہ نساء آیت نمبر 43، سورہ نساء آیت نمبر 43 کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے تیمم کا کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے، جو پہلے وضو کا ذکر ہے، اس کے بعد تیمم کا ذکر ہے، سعیدن کا ذکر ہے، مٹی کا ذکر ہے کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو تم تیمم کر لو، یہ بھی تمہارے لیے چل جائے گا، اس میں بھی تمہارا معاملہ حل ہو جائے گا اور اس میں بھی اللہ رب العالمین تمہاری عبادتوں کو قبول کر لے گا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی وضو بنائے اور ایک آدمی تیمم کرے تو دونوں کے ثواب میں فرق ہوگا، دونوں ایک برابر ثواب کے مستحق ہوں گے. اور یہ خاصیت اللہ رب العالمین نے صرف اس امت کو عطا کی، اس کے علاوہ کسی امت کو اللہ رب العالمین نے یہ چیز عطا نہیں کی. تو اس پر ایک مومن کو ہمیشہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور آپ ایک اور دلیل لکھ لیں صحیح بخاری حدیث نمبر 335، اسی پوائنٹ کے اندر صحیح بخاری حدیث نمبر 335 جس میں اللہ کے نبی نے کہا مجھے 5 ایسی چیزیں دی گئی ہے جو مجھ سے علاوہ کسی امت کو نہیں دی گئی. اس میں آپ نے یہ جملہ کہا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. حالانکہ حدیث میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو یعنی مٹی کو مسجد بھی بنایا ہے اور پاکیزگی حاصل کرنے کی چیز بنایا. مطلب پاکیزگی کا مطلب تیمم. اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو یعنی مٹی کو مسجد بھی بنایا ہے اور پاکیزگی حاصل کرنے والی چیز بنایا ہے. یعنی اس امت محمدیہ کو اللہ رب العالمین نے یہ خاصیت عطا کی ہے کہ اگر پانی نہ بھی ملے تو آپ تیمم کر کے اپنی عبادات کو جاری رکھ سکتے ہیں. اب تیمم ایک بہت بڑا عمل ہے. اب اس میں آپ اگلا پوائنٹ لکھیے، تیمم کب کیا جا سکتا ہے؟ تیمم کب کیا جا سکتا ہے؟ تو تیمم نمبر 1 جب پانی نہ ہو تب تیمم کیا جا سکتا ہے. اور اس کی دلیل یہی سورہ نساء آیت نمبر 43 جو اوپر آپ نے لکھی ہے وہی دلیل ہے اس کے لیے، جب پانی نہ ہو. فلم تجدوا ماء آیت میں ذکر ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو تیمم کرو. اور نمبر 2 کوئی ایسی بیماری ہو جس میں آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے، کوئی ایسی بیماری یا لکھ لیجئے مجبوری، کوئی ایسی بیماری یا مجبوری ہو کہ آپ اس میں پانی استعمال نہیں کر سکتے تو آپ تیمم کر سکتے ہیں. کوئی ایسی بیماری یا مجبوری کہ جس میں آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے وہاں پر آپ تیمم کا استعمال کر سکتے ہیں، تیمم کر سکتے ہیں. ایک پوائنٹ یہاں پر اور لکھیے گا، تیمم کن چیزوں کے لیے ہوتا ہے؟ تیمم کن چیزوں کے لیے ہوتا ہے؟ تو تیمم وضو کے لیے بھی ہوتا ہے، مطلب وضو کے برابر ہوتا ہے. جیسے وضو کر کے آپ نماز پڑھ سکتے، طواف کر سکتے، ویسے ہی سیم آپ اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں. یعنی وضو کے برابر ہوتا ہے یا وضو کے لیے ہوتا ہے. تیمم کن چیزوں کے لیے ہوتا ہے؟ تو تیمم ایک تو وضو کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کو وضو کی حاجت ہے، وضو کرنا ہے، پانی نہیں مل رہا ہے یا پانی استعمال نہیں کر سکتے تو آپ وضو کی جگہ تیمم کر سکتے ہیں. لیکن اسی طریقے سے تیمم جو ہے وہ غسل کے لیے بھی ہوتا ہے. تیمم جو ہے وہ غسل کے لیے بھی ہوتا ہے. دلیل لکھ لیجئے صحیح بخاری حدیث نمبر 338
اس کی اس دلیل کو جو ہے میں آگے صفت کے اندر کلیئر کروں گا، پر آپ صرف اتنا لکھ لیں، یہاں پر دلیل نمبر لکھ لیں تو کافی رہے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 338 جس میں اس چیز کا ذکر ہے، حدیث آگے بتا رہا ہوں کہ اگر کسی کو غسل کی حاجت ہو، جنابت ہو گئی، گندگی ہو گئی، ناپاکی ہو گئی اور پانی نہیں مل رہا ہے تو اس ناپاکی کو بھی انسان مٹی کے ذریعے زائل کر سکتا ہے۔ مطلب کپڑے کو خرچ کر صاف کر لے، اس کے بعد تیمم کر لے، وہ غسل کے بھی برابر ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ اپنی نمازوں کو ادا کر سکتا ہے۔ تو تیمم وضو کے لیے بھی ہے اور تیمم غسل کے لیے بھی ہے، یعنی دونوں کے برابر اللہ رب العالمین نے اس تیمم کو قرار دیا ہے۔ سوچئے نا، مجھے تعجب ہوتا ہے، اتنی آسانیاں شریعت مطہرہ نے جن مسلمانوں کو دے دی، اس کے بعد بھی اگر وہ اللہ تعالی کی عبادت سے دور ہیں، مطلب وہ کس طریقے کے لوگ ہیں؟ ان کے اندر کیا دین بچا ہے؟ ان کے اندر کیا اللہ کا ڈر بچا ہے؟ یقیناً نہیں بچا ہے، کیونکہ اگر اللہ رب العالمین کا خوف ان دلوں کے اندر موجود ہوتا تو یہ کبھی بھی اس طریقے سے عمل نہ کرتے، کبھی بھی بے نمازی نہ رہتے، کبھی بھی نمازوں کے لیے یہ چیز ذکر نہ کرتے کہ مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے وہ پریشانی ہے۔ نیکسٹ، اس کے بعد تیمم کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ تیمم کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ اس میں لکھیے گا نمبر 1، ہر وہ چیز جس سے وضو ٹوٹتا ہے اس سے تیمم بھی ٹوٹتا ہے۔ ہر وہ چیز جس سے جس سے وضو ٹوٹتا ہے اس سے تیمم بھی ٹوٹتا ہے۔ جیسے ہوا خارج ہونا ہے، پیشاب کی حاجت کے لیے آدمی جا رہا ہے، جو بھی چیزیں میں نے بتائی تھی آپ کو وضو کے باب کے اندر، جس میں وضو ٹوٹنے والی چیزیں بتائی تھی، ان ساری چیزوں سے جس سے وضو ٹوٹے گا اس سے تیمم بھی ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وضو کے بالکل برابری میں ایک چیز شریعت نے ہم کو دی ہے، وہ ہے تیمم۔ تو جو وضو کے احکامات وہی تیمم کے احکامات۔ اور نمبر 2، پانی کا مل جانا، یعنی ایسا آدمی جو پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کر رہا ہے، اب جیسے ہی پانی ملا ویسے اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا، اب اس کو وضو بنانا پڑے گا۔ نمبر 2 لکھیے، پانی کا مل جانا، لیکن اس میں ساتھ میں یہ لائن لکھ لیجئے گا، اس شخص کے لیے جس نے پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کیا ہو، ورنہ اگر بیمار آدمی ہے جو پانی استعمال نہیں کر سکتا، وہ پانی مل بھی جائے تب بھی اس کا تیمم نہیں ٹوٹتا ہے۔ تیمم صرف کس کا ٹوٹے گا؟ ایسا آدمی جس نے تیمم صرف پانی نہ ملنے کی وجہ سے کیا ہو، پانی ملتے ہی اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا۔ اب اس کے بعد اگلی چیز لکھیے گا، تیمم کی صفت کیا ہے، طریقہ کیا ہے، تیمم کیسے کیا جائے، کیونکہ اس کے اندر بھی کئی لوگ عجیب بیوقوفیاں دکھاتے ہیں، باقاعدہ وضو کی طرح پورا تیمم کر ڈالتے ہیں، مٹی لیں گے منہ پہ لگائیں گے، مٹی لیں گے ہاتھ پہ لگائیں گے، مٹی لیں گے کونی تک لگائیں گے، مٹی لیں گے پیر پہ لگائیں گے۔ ایسا تیمم نہیں ہوتا ہے۔ تیمم کا جو طریقہ شریعت مطہرہ نے بتایا ہے، تیمم کے اسی طریقے کو ہم کو اپنانا چاہیے۔ اور دلیل جو میں نے آپ کو اوپر بتائی نا، وہی واپس لکھ لیجئے، صحیح بخاری حدیث نمبر 338۔ 2 صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آئے اور ایک نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک مرتبہ سفر میں جنابت میں ہو گیا، ناپاکی میں ہو گیا، پانی بھی نہیں تھا، تو میں نے ایسا کیا کہ جیسے غسل کرتے ہیں نا پانی سے، ویسے پورا مٹی کے اندر لوٹ گیا، پورا اپنے بدن کو مٹی کے اندر لوٹا لیا اور اسے تیمم سمجھ کر میں نے نماز پڑھ لی۔ کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سفر میں تھا، جنابت کے اندر ہو گیا، پانی نہیں ملا، تو میں نے یہ کیا کہ میں نے مٹی کے ذریعے پورے بدن کو مٹی مل لیا، یعنی پورے بدن پر مٹی کو اچھی طریقے سے مل لیا اور اس کے بعد میں نے نماز ادا کی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے لیے اتنا ہی کافی تھا، تیرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ پھر آپ نے کر کے بتایا، آپ نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر مارا، طریقہ بھی لکھ لیجئے گا، آپ نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر مارا، پھر ہتھیلیوں کو پھونکا، پھونکنے کے بعد اپنے چہرے پر پھیرا اور اپنے ہاتھوں پر پھیرا، اور آپ نے کہا یہ تیرا تیمم مکمل ہو گیا۔ کتنا آسان طریقہ بتایا۔ صحابی نے کہا اللہ کے نبی، مجھے پانی نہیں ملا، میں سفر میں تھا، میں نے مٹی کے اندر پورا اپنے آپ کو لوٹ پوٹ لگا لیا، پورا صاف کر لیا، اس کے بعد نماز پڑھی۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ پھر آپ نے کر کے بتایا، آپ نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر مارا، پھر انہیں پھونکا، پھر اپنے چہرے پر پھیرا اور اپنے ہاتھوں پر پھیرا اور کہا یہ تیرا تیمم مکمل ہو گیا۔ اس سے نماز ادا ہو سکتی، اس سے عبادت ہو سکتی، اس سے آپ کے سارے معاملات ادا ہو سکتے ہیں۔
یہ تیمم کا مختصر سا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حدیث کے اندر سکھایا، سمجھایا اور بتایا کہ تیمم کا طریقہ کیا ہو. تو آپ لوگ بھی دھیان رکھیے گا، کبھی اگر موقع پڑ جائے آپ کو تیمم ہی کرنا ہو، پانی کی دقت ہو، کوئی پریشانی ہو جائے تو بڑی آسانی شریعت نے دی ہے. مٹی لیجئے، اپنی دونوں ہتھیلیوں کو مٹی پر رکھیے، ماریے، اس کے بعد مٹی سے ہتھیلیوں کو اٹھائیے، پھونکیے، اس کے بعد اپنے چہرے پر ایک بار پھیر لیجئے اور اپنے ہاتھوں پر ایک بار پھیر لیجئے. یہ آپ کا تیمم مکمل ہو جائے گا اور اسی تیمم سے آپ نماز ادا کریں گے. یہاں پر آ کر تقریباً ہمارا طہارت کا پورا باب مکمل ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد شروع کرتے ہیں ہم نماز. آج میں صرف ابتدائی 2 چیزیں بیان کر کے بات ختم کر لوں گا. کل آپ کے سامنے آئے گا نماز کی فضیلت کیا ہے، نماز کی اہمیت کیا ہے. کل بڑا اہم ٹاپک رہے گا انشاءاللہ. تو آج تو میں صرف اسٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے نماز کا وہ ذکر کروں گا. سب سے پہلی چیز نماز. تو لکھیں نماز یا صلات کسے کہتے ہیں؟ نماز یا صلات کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ عربی کے اندر نماز اردو میں بولتے ہیں، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صلات. صاد لام الف گولتا صلات. نماز کسے کہتے ہیں؟ تو لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر صلات کہا جاتا ہے دعا کو. صلات کا مطلب ہوتا ہے دعا. نماز کے لغوی معنی یا صلات کے لغوی معنی ہوتے ہیں دعا، اور صلات کے اصطلاحی معنی ہوتے ہیں زبان اور جسم سے کی جانے والی وہ خاص عبادت. زبان اور جسم سے کی جانے والی وہ خاص عبادت جو تکبیر سے شروع ہوتی ہے اور تسلیم پر ختم ہوتی ہے. زبان اور جسم سے کی جانے والی وہ خاص عبادت جو تکبیر یعنی اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور تسلیم یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر ختم ہوتی ہے، اسے نماز کہا جاتا ہے. کیونکہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا تو آپ کہہ دیتے ہیں جب اللہ اکبر، مطلب بات ختم. آپ نے اللہ اکبر بولا یعنی آپ نماز کے اندر اب داخل ہو گئے، نماز آپ کی شروع ہو گئی، نماز کو آپ نے شروع کر لیا. یہ طریقہ ہے نماز کا اور اس کی بہت زیادہ قدر ہم لوگ کرتے ہیں. آپ نے کہا اللہ اکبر مطلب آپ کی نماز شروع ہو گئی، اور آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کا مطلب آپ کی نماز ختم ہو گئی، اب اپنی عام حالت کے اندر آپ آ گئے. تو نماز کا میں سمجھتا ہوں مطلب سمجھ گئے کہ نماز کہا کسے جاتا ہے. نماز نہیں، صلات، سوری، کیونکہ نماز تو اردو ورڈ ہے، ترجمہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ صلات کا بتا رہا ہوں. حالانکہ نماز کا بھی وہی ہوگا پر عربی ورڈ کا میں ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں. اب اس کے بعد نماز کی شرطیں کیا ہیں؟ نماز کی شرطیں کیا ہیں یا نماز کے لیے کیا شرطیں ہیں؟ تو نماز کے لیے سب سے پہلی شرط ہے اسلام. اسلام یعنی آدمی جب تک اسلام نہ لائے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے. نماز شرط ہے، ہر عبادت کے لیے، نماز کے لیے اسلام شرط ہے. کئی لوگ یہ پورے مہینے کے روزے رکھتے ہیں، کفر کے اوپر ہیں، اسلام میں ہے نہیں، روزے رکھتے ہیں. اور ہمارے کئی بھائی اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں. بھائی ایک چیز یاد رکھیں کہ اگر اسلام نہیں ہے تو کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے. اسلام شرط ہے، اگر ہے تبھی نماز قبول ہوگی. تو اسلام شرط ہے. اس کی دلیل لکھ لیں سورہ فرقان آیت نمبر 23. اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہم ان کے اعمال کی طرف آئیں گے اور انہیں اڑا دیں گے، ذرات کی طرح اڑا دیں گے. یعنی ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. کافر کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، یعنی عمل کی قبولیت کے لیے اسلام شرط ہے. ہم ان کے عمل کی طرف آئیں گے اور انہیں دھول کی طرح اڑا دیں گے. اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان آیت نمبر 23 کے اندر کہا. اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آیتوں کا ترجمہ آپ ڈائریکٹ قرآن سے لکھ لیجئے گا تو وہ زیادہ بہتر رہے گا انشاءاللہ. تو نماز کی پہلی شرط ہے اسلام. نمبر 2 عقل. عقل عقل کا ہونا مطلب پاگل کے اوپر نماز نہیں ہے، چھوٹا بچہ جو عقل شعور نہیں رکھتا اس کے اوپر نہیں ہے، مجنون ہوتے ہیں، دیوانے ہوتے ہیں، ان کے اوپر نماز نہیں ہے. نماز کے لیے عقل بھی شرط ہے، جسے عربی میں عاقل بھی کہا جاتا ہے، عقل بھی کہا جاتا ہے، یعنی انسان عقل والا ہونا چاہیے. نماز کی شرط ہے. دلیل سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4398. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4398. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں سے قلم کو اٹھا لیا، یعنی ان کا 3 لوگوں کا اس حالت میں جب تک وہ رہیں گے حساب نہ ہوگا.
اس حالت کے کسی غلطی کا حساب نہیں ہوگا. 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم کو اٹھا لیا ہے. عن النائم حتی یستیقظ، سونے والا جب تک کہ وہ اٹھ نہ جائے. عن الصبی حتی یحتلم، بچہ جب تک کہ وہ جوان نہ ہو جائے. عن المجنون حتی یفیق، وہ پاگل جو جب تک صحیح نہ ہو جائے. اگر پاگل ہے، بالکل عقل شعور نہیں ہے، کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کپڑے کسی چیز کا شعور نہیں ہے، ایسے انسان کے اوپر کوئی قلم نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے. سونے والا جب تک کہ وہ اٹھ نہ جائے. بھائی نیند کے اندر اگر کوئی انسان غلطی کر رہا ہے تو اس کی سزا نہیں دی جائے گی، کیونکہ وہ کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے نا، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. نمبر 2، بچہ جب تک کہ وہ جوان نہ ہو جائے، پاگل جب تک کہ وہ صحیح نہ ہو جائے، ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا تو اس کے اوپر عبادت بھی نہیں ہے. نمبر 3، بالغ ہونا. بالغ ہونا، اور بالغ ہونے کی جو شریعت نے اصطلاح بتائی ہے وہ یہ، لڑکوں کے اندر احتلام ہونا شروع ہو جائے، لڑکیوں کے اندر حیض آنا شروع ہو جائے. اور بعض روایت میں زیر ناف کے بال کو بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے. پر آپ اتنا لکھ لیں کہ بلوغت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لڑکوں کے اندر احتلام شروع ہو جائے اور لڑکیوں کے اندر حیض آنا لگ جائے، وہ بلوغت ہو گئی کسی بھی عمر کے اندر. کیونکہ الگ الگ ایریوں سے چیزیں چینج ہوتی ہیں، ایریا وائز کھان پین سے چیزیں چینج ہوتی ہے، اس لیے شریعت نے اس کو دلیل نہیں بتایا، بلوغت کو دلیل بنایا کہ جب بالغ ہو گئے تب آپ کو عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنا پڑے گی، فرض ہو گئی. لیکن اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی لکھ لیجئے، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 494، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 494، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بچے جب 8 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائیں تو مار کر نماز پڑھاؤ. دیکھیے آپ، فرض ہوگی بالغ ہونے پر، جب آپ بالغ ہوں گے تبھی فرض ہوگی، لیکن نماز پڑھنا ضروری ہے اس معنی میں کہ 8 سال کے بچے کو اللہ کے نبی نے کہا حکم دو نماز کا، اور 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو مار کر نماز پڑھاؤ. کتنے گھروں کے اندر ایسے بے نمازی اولادیں ہیں، نماز نہیں پڑھتی کیونکہ ان کے ماں باپ نے کبھی ان پر کوئی سختی نہیں کی. اور سختی کیا کریں گے جب وہ خود بے نمازی ہیں، یا تو خود بے نمازی ہیں یا خود پڑھ لیتے، اپنی اولادوں پر سختی نہیں کرتے. تو شریعت مطہرہ نے کہا کہ 8 سال کے جب بچے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائیں تو مار کر نماز پڑھانے کا حکم دیا، لیکن فرض بالغ ہونے پر ہوتی ہے. چوتھی شرط طہارت، پاکیزگی. طہارت اور پاکیزگی. سورہ مائدہ آیت نمبر 6، سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں اس کا ذکر ہے کہ گندگی کے اندر نماز نہیں ہوگی. جنابت میں، حیض میں، نفاس میں، کوئی گندگی کے اندر آپ ہیں، آپ نے اپنے آپ کو فارغ کیا ہے، کسی قضاء حاجت سے ہو کر آئیں اور اس کے بعد بھی آپ نے وضو نہیں کیا ہے تو نماز نہیں ہوگی. طہارت شرط ہے، طہارت شرط ہے. نمبر 5، وقت. وقت شرط ہے، یعنی ٹائم بھی ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ ایک آدمی فجر میں اٹھے 5 نماز ادا کر لے، کام ختم. وقت شرط ہے. جب نماز کا وقت ہوگا تبھی نماز ادا ہوگی، بنا وقت کے ادا نہیں ہوگی. وقت ہونے پر ہی نماز کو پڑھا جائے گا، وقت کے پہلے ادا نہیں ہوگی. تو وقت شرط ہے. دلیل سورہ نساء آیت نمبر 103، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً مومنوں کے اوپر نماز وقت کے ساتھ فرض ہے، ٹائم ٹو ٹائم، بالکل ٹائم سے. میں نے وقت کی اہمیت کا بھی خطبہ دیا تھا، اس میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا تھا کہ شریعت مطہرہ نے کتنا ایک مومن کو وقت کا پابند بنایا ہے. الحمدللہ اللہ رب العالمین نے کتنا پابند ہمیں بنایا ہے کہ ہمیں وقت کی اہمیت کا بہت زیادہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم وقت کی اہمیت، وقت کی قدر کریں. وقت کے بنا نماز نہیں ہوتی، کسی بھی وقت نماز نہیں ہوتی، وقت پر ہی نماز ہوتی ہے. نمبر 6، شرمگاہ کا ڈھکا ہونا. یا آپ لکھ لیں جسم کا ڈھکا ہونا، ایسے لکھ لیں اس کو، صرف شرمگاہ مراد نہیں، جسم کا ڈھکا ہونا. جسم کا ڈھکا ہونا جس میں آپ نیچے لکھ لیجئے کہ عورت کا تو پورا جسم ڈھکا ہونا، صرف چہرہ اور ہاتھ کھلے رہ سکتے ہیں، اور مرد کا کندھے سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ ڈھکا ہونا. عورت کا پورا جسم پردہ ہے، پورا جسم ڈھکا ہو، صرف چہرہ آگے کا حصہ اور ہاتھ کھلے رہ سکتے ہیں. لیکن مرد کے لیے
کندھے سے لے کر ٹخنے گھٹنے تک ڈھکے ہونا چاہیے، یعنی اس کے نیچے اور اوپر اگر گردن کا حصہ وغیرہ کھلا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، پر عورت کو دوپٹہ بھی باندھنا ہوتا ہے، بال بھی ڈھانکنا ہوتے ہیں، یہ فرق ہوتا ہے۔ جسم کا ڈھکا ہونا۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ لکھیے گا، پوائنٹ نمبر 7، نیت، کیونکہ نیت کے بنا تو اسلام میں کوئی عمل ہی قبول نہیں ہوتا ہے نا، یہ شرطیں ہیں نماز کی۔ نیت کرنا ضروری ہے، پر نیت کیسے، اس کے اندر ایک پوائنٹ آپ لکھ لیجئے ضرور، نیت کا ہونا۔ تو یہاں پر لکھیں نیت کس سے کہا جاتا ہے؟ نیت کہا جاتا ہے دل کے ارادے کو، دل کے ارادے کو۔ نیت وہ نہیں ہوتی جو ہمارے یہاں پر لفظ سے ادا کی جاتی ہے، منہ میرا قبلے کی طرف، پیچھے امام کے، واسطے 4 رکعت کے جو الگ الگ الفاظ سے ہمارے یہاں بولی جاتی ہے، وہ نیت شریعت کے اندر ثابت نہیں ہے، کہیں قرآن حدیث کے اندر ثابت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت نہیں ہے۔ نیت کا مطلب ہوتا ہے دل کا ارادہ۔ آپ نے وضو بنایا، یہ آپ کی نیت تو ہے، آپ نے ارادہ تو کیا، اس کے لیے الفاظ کے ساتھ نیت کرنا شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ اور اس میں آپ صرف ایک عقلی دلیل یہ لکھ لیجئے کہ اگر نیت کا کوئی اسلام میں وجود ہوتا، اگر نیت کا اسلام میں وجود ہوتا تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے پوری نماز عربی میں سکھائی، وہ نیت بھی عربی میں سکھاتے۔ بھئی نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو ایسے بولے تو نماز ہو جائے گی کیا؟ اللہ بہت بڑا ہے، ہاتھ باندھ لو، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، پھر اس کے بعد اللہ سب سے بڑا ہے، ایسے نماز ہوگی کیا؟ نماز نہیں ہوگی۔ نماز عربی کے اندر ہوتی ہے، عربی میں پوری نماز سکھائی گئی ہے، اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک سکھایا گیا ہے۔ پھر اردو نیت کرنے والا بولتا ہے منہ میرے قبلے کی طرف، چائنیز الگ بولتا ہے، فرانسیسی الگ بولتا ہے، ہر لینگویج والا الگ بولتا ہے۔ یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ اگر ثابت ہوتی تو دنیا کی کسی بھی زبان کے بولنے والے نے جب نماز ادا کی تو وہ کہتا اللہ اکبر، کسی زبان میں چینج نہیں ہوتا، پر نیت چینج ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ایڈڈ ہے، بعد میں داخل کی گئی ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو نیت مطلب ہے دل کا ارادہ، دل میں ارادہ کرنا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور یہ شرط ہے، اس کے بنا عبادت قبول نہیں ہوتی۔ لاسٹ نمبر 8، قبلے کی طرف منہ ہونا۔ قبلے کی طرف منہ ہونا، سورہ بقرہ آیت نمبر 144، سورہ بقرہ آیت نمبر 144۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ تم اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف موڑو، یعنی کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کرو۔ قبلے کی طرف منہ ہونا، تم فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تم اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کرو، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو قبلے کی طرف، کعبہ کی طرف چہرہ کر کے آپ کو نماز ادا کرنی ہے، ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ کسی بھی طرف نماز پڑھ لیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ نماز کی 8 شرطیں ہیں جن کو ادا کرنے پر ہی نماز ادا ہوگی۔ اسلام، عقل، بلوغت، طہارت، وقت، سطر کا ڈھانکنا، نیت اور استقبال قبلہ، یہ چیزیں ضروری ہیں، اس کے بنا نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے چیزیں شرط ہوتی ہے، ان کو ادا کرنے پر ہی آپ کی نماز ادا ہوگی۔ یہ شرطیں ہیں نماز کی جس کے ایک مومن کو ضرورت ہے اور ادا کرنا ہوگا۔ اب الحمدللہ یہاں پر ہمارا آج کا ٹاپک مکمل ہوتا ہے کہ ہم نے الحمدللہ موضوع پر مسح کرنے کو جان لیا، الحمدللہ ہم نے تیمم کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا، اب نماز کسے کہتے ہیں ہم نے سمجھا، اور نماز کی شرطوں کو ہم نے سمجھا۔ اب کل انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا نماز پڑھنے کی فضیلت اور اہمیت اور نہ پڑھنے والوں کا انجام۔ کل کا ہمارا یہ ٹاپک رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اس کلاس کے ذریعے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما اور اپنے عمل کو نیک بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔